یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک افسوسناک واقعے کے بارے میں ہے جو کہ شہر لاہور میں ہوا، اور میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیعہ اور سنی کی نظر سے آپ نے نہیں دیکھنا بلکہ انسانیت کی نظر سے دیکھنا ہے، اور اس بات کو سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ آج لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شبیہ ذوالجناح کو، عام لوگوں کی سمجھ کے لیے کہیں تو ایک گھوڑے کو کچھ فرقہ واریت کی سوچ رکھنے والوں کی جانب سے، تکفیریوں کی جانب سے، جن کا کام معاشرے میں فرقہ واریت پھیلانا ہے، نفرت پھیلانا ہے، جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ، ان کی جانب سے ایک شبیہ ذوالجناح پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کر گئی، اس جانور کو مار دیا گیا، اس کے ساتھ جو دیکھ بھال کرنے کے لیے بھائی تھے ان کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا اس حملے کے نتیجے میں۔ ظاہری طور پر تو یہ شبیہ ذوالجناح ایک گھوڑا ہے، ایک جانور ہے بے زبان، لیکن یقین کیجئے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ انسان تو کیا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ اتنا ظلم، اتنی نفرت، اتنا مسلکی تعصب کہ آپ جانور کو بھی ایک فرقہ واریت کی لپیٹ میں لے آئے ہیں۔ یعنی یہ انسانی اقدار کے ہی یہ رویہ خلاف ہے جو آج دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس جرم میں ملوث افراد کے خلاف اداروں کو سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، اور ایک انتہائی اہم پیغام جو کہ ہر انسان تک پہنچنا چاہیے، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ شیعہ اور سنی بن کے آپ نے یہ بات نہیں سننی، انتہائی اہم بات ہے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ یہ شیعوں کا گھوڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 4 ماہ پہلے سندھ کے کسی نواحی گاؤں میں، غالباً سانگڑ میں، ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تھی کسی ظالم شخص نے، کسی وڈیرے نے، تو پوری قوم چیخ اٹھی تھی، واویلا مچ گیا تھا سوشل میڈیا پر، دنیا بھر میں اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی گئی، جی ظلم ہو گیا، یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے، یہ انسانیت کے خلاف رویہ ہے جو اپنایا گیا ہے۔ کیا ایک بے زبان جانور کی ٹانگ کاٹ دی گئی، اتنی اس پر بات کی گئی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی میدان میں آ گئے اور بغیر کسی مسلکی تعصب کے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ ظاہر ہے ظلم ہوا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اس پر خاموشی کیوں ہے؟ اس ظلم کے خلاف اگر سوشل میڈیا پر آواز نہ اٹھی تو بس آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایسے لوگوں کو ہمدردی کسی چیز سے نہیں ہے، یہ صرف ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور مسلک دیکھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گا۔ ایک معروف صحافی کرائم پروگرام جو کرتے ہیں میاں عمران رشد، انہوں نے اس موقع پر سب سے پہلے آواز اٹھائی بغیر کسی مسلکی تعصب کے، اور انہوں نے تمام مکاتب کے علماء کو بھی کہا کہ آپ بھی اس واقعے کو کنڈیم کریں، جس کا جو کریڈٹ ہو وہ اس کو ضرور دینا چاہیے۔ اور اس واقعے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے، جو لوگ اس ظلم میں ملوث ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی محروم ہے۔ کہ اگر آپ فقہی احکامات کو بھی دیکھیں، یہاں رسول اللہ کی احادیث جو کہ اہل سنت کتب میں ہیں، وہ لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جانوروں پر تو غیر ضروری تشدد کام کے دوران کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام لیا جا رہا ہے جانور سے، اس دوران بھی اسے غیر ضروری طور پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ سواری کے دوران وہ جو چابک یا کوئی بھی چیز سے اسے مارنے سے منع کیا ہے غیر ضروری طور پر، وہ کجا یہ ہے کہ اسے ایک مسلکی تعصب میں مار دیا جائے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ رسول اللہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، انسان ہو یا جانور۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ان لوگوں نے اس عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ یزیدی ہیں، اور اس گھوڑے سے دشمنی کی بھی وجہ یہ ہے کہ صرف ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، اہل بیت کے ماننے والوں سے بغض ہے، کیونکہ شیعہ اس گھوڑے کی نسبت دیتے ہیں ذوالجناح کے ساتھ، شبیہ ذوالجناح اسے کہتے ہیں، اور یہی تکلیف ہے ان کے ذہنوں میں۔ اس ظلم کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا بھرپور مطالبہ ہے انتظامیہ سے، اداروں سے، کہ ایسے شر پسندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے قانونی طور پر، کہ جو ملک میں، اس خطے میں بدامنی کا باعث بن رہے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔